من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر اس وقت دے اندر میں تسا احباب دے سامنے نماز پڑھن دے فائدے بیان کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مینوں صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین تمام سامعین و سامعات نو سن سنا کے میرے سمیت کما حق ہو عمل دی توفیق عطا فرمائے. نماز جیڑا بندہ پڑھدا ہے نمازی ہے، قیامت والی دن ایسے بندے نو اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام دی شفاعت نصیب کرے گا. جنت دی اندر نبی علیہ السلام دی رفاقت اللہ رب العالمین عطا کرن گے جڑا بندہ نمازی ہے. نماز پڑھن دی برکات دے نال بڑیاں بڑیاں آفتاں مصیبتاں تو بندہ محفوظ ہو جاندہ ہے. بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تو بندہ بچ جاندہ ہے جڑا بندہ نمازی ہے. نمازی بندے دی دنیا دی زندگی بھی
پرسکون زندگی ہویا کر دی ہے۔ اس زندگی نو چھوڑ کے جدو بندہ قبر دے اندر جائے گا، قبر دی زندگی بھی اللہ رب العالمین اینو سکون والی عطا کرن گے، اور حشر والے دن جدو جنت جہنم دا فیصلہ ہو جائے گا، اگر بندہ نمازی ہے کسی کبیرہ گناہ دی وجہ تو جہنم دی اندر چلا بھی گیا، اللہ رب العالمین آخر کار نمازی بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ جیڑا بندہ نمازی ہے وہ بندہ متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے دے اندر اپنے مومن بندیاں دیا کئی صفات بیان کیتیاں نے، انہاں وچوں ایک اپنے بندے دی صفت نمازی ہون دا بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا کہ جیڑا میرا بندہ نمازی ہے میرے سامنے جھکن والا ہے، او میرا مومن بندہ ایمان والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دیو، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان مبارک دی اندر میرے قرآن دے ذریعے اعلان کر دیو، اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے اے میرے بندیو، اے ایمان والیو، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے سورج ڈھلن تو لے کے رات دیاں تاریکیاں تک نمازاں ادا کرو، وقرآن الفجر اور نماز فجر بھی ادا کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العالمین فرما دے نے نماز فجر دا او وقت ہے، اس وقت میرے ملائکہ میرے فرشتے حاضر ہوندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 5 نمازاں پڑھن دا حکم فرمایا ہے، اور امت دے لوگ جڑے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگ، انہاں نو بھی اللہ رب العالمین نے 5 نمازاں پڑھن دا حکم دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو اللہ پاک نے معراج دی راتی 5 نمازاں عطا کی تھیاں، پہلے
50 نمازاں عطا کیتیاں. فرمایا گیا میرے محبوب جاؤ زمین دے اپنی امت دے لوگاں نوں کیا جائے کہ اللہ رب العالمین نے 50 نمازاں فرض کیتیاں نے. رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر تہاڈی امت نے 50 نہیں پڑھنیاں, اللہ دے کول جاؤ جا کے کمیاں کرواؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاندے نے, کٹدیاں 5 رہ جاندیاں نے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ تیری امت 5 نمازاں پڑھے گی, میں انہاں نوں 50 نمازاں دے برابر ثواب عطا کر دیواں گا. اونا دے نامہ اعمال دے اندر میں 50 نمازاں دا ثواب اجر و ثواب لکھ دیاں گا جیڑا بھی تہاڈا امتی دن اور رات دے اندر 5 نمازاں پڑھے گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ اچھی طرح وضو کردا ہے, سنت دے مطابق ہاتھ دھوندا ہے, سنت دے مطابق کلی کردا ہے, سنت دے مطابق چہرہ دھوندا ہے, پیر دھوندا ہے, بازو دھوندا ہے, پھر وضو کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھدا ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھدا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے واسطے اپنی جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے. اور دوسری روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دے اندر موجود ہے, آقا علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ اچھی طرح وضو کردا ہے, میرے طریقے دے مطابق وضو کردا ہے, پھر بڑی توجہ دے نال 2 رکعت نفل پڑھدا ہے, بڑی دل لگی دے نال 2 رکعت نفل پڑھدا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے الا وجبت لہ الجنہ, جڑا بندہ وضو کرن تو بعد بڑی دل جمی دے نال 2 رکعت پڑھدا ہے الا وجبت لہ الجنہ, اللہ رب العالمین اس بندے اتے اپنی جنت نو واجب کر دیندے نے. وہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جاندا ہے جڑا وضو تو بعد 2 رکعت نفل پڑھدا ہے. تیسری حدیث سنو, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جمعہ تو لے کے دوسرے جمعے تک, ایک نماز تو لے کے دوسری نماز تک, ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک, درمیان دے اندر جیڑے بھی بندے کو گناہ سرزد ہو جاندے نے, شرط کہ بندہ کبیرہ گناہاں دے کولوں بچے, چوری دے کولوں بچے, زنا دے کولوں بچے, شراب پی تو بچے, جوے تو بچے, کبیرہ گناہاں تو بندہ بچ کے رہندا ہے. ایک نماز پڑھیے دوسری نماز تک, درمیان دے اندر جیڑے بھی گناہ ہو جاندے نے, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے بندے دے انہاں گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے. اتنی برکات نماز پڑھن دی, اتنی فضیلت نماز پڑھن دی, جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا
فرمایا کل قیامت والے دن حقوق اللہ وچ سب نالوں پہلے نماز سے متعلق بندے کو سوال کیتا جائے گا، اے میرے بندے میں تینوں زندگی عطا کیتی، 60 سال عطا کیتے، 70 سال، 90 سال، 100 سال میں تینوں زندگی عطا کیتی، دس اس زندگی دے اندر کیڑے نیک اعمال کر کے آیا ہے؟ کیا میرے سامنے جھکدا بھی رہا کہ نہیں، نمازاں بھی پڑھدا رہا کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بندے دے کولوں اودی عمر دے متعلقہ سوال ہوئے گا۔ اگر نمازی ہوئے گا اللہ فرمان گے اے میرے فرشتیوں میرے بندے دی نماز دیکھو، نماز نو دیکھا جائے گا۔ اگر فرض نماز دے اندر کسی قسم دی کمی ہوئے گی، پڑھن دے اندر کوئی کمی ہوئے گی، اللہ فرمان گے اے میرے فرشتیوں دیکھو میرے بندے دی نفل نماز ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نفل نماز دیکھن گے، فرمایا اے دی نفل نماز نو فرض دی جگہ تے شامل کر لو، جڑی کمی واقع ہو گئی ہے فرمایا فرض دی جگہ تے انہوں شامل کر لو، فرائض دی کمی جڑی ہو نفلاں دے ذریعے پوری ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام تے جدوں کوئی پریشانی آندی، جدوں کوئی مصیبت آ جاندی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے اللہ دے کولوں مدد منگ دے، اللہ دے کولوں اپنی حاجت دا سوال کر دے۔ اس قدر آمینہ دے لال علیہ السلام نماز دا اہتمام کر دے، نماز پڑھ دے، اللہ رب العالمین دے سامنے جھک دے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بہت بڑے پیارے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج دی رات گئے، نبی علیہ السلام دے نال جناب جبرائیل علیہ السلام بھی موجود نے۔ انج آواز آ رہی ہے جویں کوئی آگے آگے چل رہا ہے، نبی پاک فرماندے نے جنت دے اندر تے سب تو پہلے میں داخل ہونا ہے، اے کدے قدماں دی آہٹ ہے، کدے قدماں دے چلن دی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا جبریل کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے تہاڈا بلال، تہاڈا صحابی، تہاڈا جانشار، تہاڈا تابعدار چلدا مکے مدینے دیاں گلیاں دے اندر ہے، اللہ رب العالمین انہاں دے قدماں دی آہٹ، قدماں دی آواز تانوں جنت دے اندر سنا رہا ہے۔ جدوں نبی پاک علیہ السلام واپس آئے معراج دی رات تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں پوچھ دینے اے بلال کیڑا تیرا کوئی خاص عمل ہے؟ معراج دی رات میں تینوں جنت دے اندر تیرے قدماں دی آہٹ سنی ہے، کیڑا کوئی خاص عمل کرنا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ دے رسول کوئی اتنا خاص عمل نہیں، ایک مینوں بڑا عمل یاد ہے جنہیں تے مینوں مانے کہ میرا یہ بہت افضل عمل ہے، اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے محبوبہ میں جدوں بھی وضو کرنا وا، وضو کرن تو بعد 2 رکعت نفل پڑھنا وا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال ہو سکتا ہے اے تیرا عمل اللہ رب العالمین نو پسند آیا ہوئے، تو چلنا مکے مدینے دیاں گلیاں دی اندر ہے، اللہ رب العالمین تیرے قدماں دی آہٹ مینوں جنت دے اندر سنا رہا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ 2 رکعت نفل پڑھدا ہے، 2 رکعت نفل پڑھن تو بعد
اللہ دے کولوں اپنی گناہاں دی معافی منگدا ہے، اللہ میں گناہگار ہاں، اللہ میں خطا کار ہاں، اللہ میرے کولوں دنیا دی زندگی دے اندر رہ کے بڑے گناہ سرزد ہو گئے نے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بندہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے التجاواں کردا ہے، اللہ کول دعاواں منگدا ہے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے دے سابقہ صغیرہ گناہاں تے معافی دا قلم پھیر دیندے نے، بلکہ برائیاں نو بھی نیکیاں دی اندر تبدیل کر دیندے نے۔ اللہ فرماتے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اللہ فرماتے نے جیڑا بندہ اپنے گناہاں تو تائب ہو جاتا ہے میں او دے گناہاں نو بھی نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا وا۔ جیڑا بندہ میرے سامنے جھک جاندا ہے نماز پڑھدا ہے میرے کولوں اپنے گناہاں دی التجا کردا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں وضو کردا ہے تے وضو کر کے اللہ دے گھراں وچوں کسے گھر دی طرف آندا ہے، مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھدا ہے، ایک قدم پٹھدا ہے ایک قدم اٹھاندا ہے، اللہ رب العالمین ایک قدم دے بدلے اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ دوسرا قدم اٹھاندا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا قدم اٹھاندا ہے اللہ رب العالمین ایک درجہ بلند کر دیندے نے۔ صحیح البخاری دی سنن ابی داؤد دی اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں سنت دے مطابق وضو کر کے آندا ہے، گھر دے اندر وضو کر کے آنا فضیلت والا عمل ہے، مسجد دے اندر آ کے بھی ادا کر سکتا ہے، منع نہیں، لیکن جیڑا گھر دے اندر وضو کر کے آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اسی طرح ہی ہے جویں احرام بن کے کعبۃ اللہ دے حج واسطے جا رہا ہے، انہوں اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا کر دینے جویں اس بندے نے حج کیتا ہے۔ کوشش کریا کرو پنجا نمازاں جدوں ادا کرو مسجد دے اندر آؤ، اپنے گھر دے اندر وضو کر کے آؤ، 5 نمازاں پڑھو، 5 حج دا ثواب حاصل کرو۔ اج حج کرنا ہوئے بہت مشکل 12-14 لاکھ روپیہ لگدا ہے، وہ بندہ کتنا ہی خوش نصیب ہے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی ہے، نماز پڑھدا ہے گھر دے اندر وضو کر کے آندا ہے، 5 نمازاں پڑھدا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے نو گھر دے اندر بیٹھے ہی 5 حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بنو سلیم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا قبیلہ مسجد نبوی دے کولوں رہائشاں جڑیاں خالی ہوئیاں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ مدینے دے ایک کونے دے اندر رہائش پذیر نے رہ رہے نے، جدوں مسجد نبوی دے قریبوں رہائشاں جڑیاں خالی ہوئیاں انہاں دے دلاں دے اندر خواہش پیدا ہوئی اسی اپنی رہائشاں چھڈ کے مسجد نبوی دے قریب آ کے رہائش پذیر ہو جائیے، مسجد نبوی دے قریب آ کے رہیے تاکہ اسی جلدی دے نال مسجد دے اندر چلے جاواں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو علم ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ جتھے تہاڈیاں رہائش
عائشہ نے اوتھے ہی رہو، مینو علم ہویا تسی مسجد دے قریب آنا چاہتے ہو۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ تسی اپنے مقام تے رہو جتھے تہاڈیاں رہشاں نے، جتنے قدم چل کے آؤ گے انہیں قدماں دے بدلے اللہ رب العالمین تہاڈے گناہاں تے بھی معافی دا قلم پھیر دے گا تے تہاڈے جنت دے اندر درجات بھی بلند کر دے گا۔ جتنی دوروں چل کے آئیے مسجد دے اندر جتنے بندے دے قدم زیادہ اٹھن گے اللہ تعالیٰ دی گھر دی طرف، اللہ رب العالمین اتنے وہ دے گناہ بھی معاف کرن گے اور جنت دے اندر درجات بھی بلند کرن گے۔ اللہ کے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو گھراں دے اندر وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھن والے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا تسی میری مدد حاصل کرو، نماز پڑھ کے میری مدد حاصل کرو تے صبر کر کے میری مدد حاصل کرو۔ نبی علیہ السلام تے میں پہلے بھی عرض کیتا ہے جدوں کوئی پریشانی ہوندی آپ علیہ السلام 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کر دے، اللہ رب العالمین آپ علیہ السلام دی پریشانی نو دور کر دیندے۔ اج ساری زندگی دے اندر سجدے نہیں، رکوع نہیں، پریشانیاں نے، مصیبتاں نے، نماز دے کولوں اسی دور، اسی کہنے ہاں ساڈے گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے پریشانیاں، اور جس گھر دے اندر نماز نہیں، اللہ دا ذکر نہیں، اتھے لڑائی جھگڑے نہ ہوں تے ہور کی ہوئے۔ بہترین دکھا مصیبتاں تو بچن دا ذریعہ نماز ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر اضافہ ہو جائے، نماز دا اہتمام کرے، 5 وقت نماز ادا کرے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جان، 5 وقت نماز اہتمام کرے۔ بندہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین منو قیامت والے دن جنت عطا کرے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرے۔ نبی علیہ السلام نماز کا اہتمام کر دے، جدوں کوئی پریشانی ہوندی نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ دے کولوں مدد طلب کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی زمین بصرے دے اندر ہے تے زمین بنجر ہو گئی ہے، کھیتی اگا نہیں رہی، بارشاں نہیں ہو رہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مسلح اٹھاندے نے، اپنی زمین دے اندر بچھا لیندے نے تے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ دے کولوں دعا کردے نے، اللہ میری زمین بنجر ہو گئی ہے، اللہ آسمان تو اپنی رحمتاں دی بارش نازل کر دے۔ اللہ دے اگے دعا کر دیں 2 رکعت پڑھ کے، آسمان تو اللہ رب العالمین بارش برسا دے دینے۔ او جڑی زمین حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی بنجر پئی سی، اللہ کے 2 رکعت پڑھ کے نفل دعا کی تے اللہ رب العالمین نے آسمان تو بارش برسا دی تھی۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والیو میری مدد حاصل کرو، نماز پڑھ کے تے صبر کر کے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اس طرح سفر کرتے جا رہے نے، سفر کردیاں جڑا وقت ہے ظالم بادشاہ انہوں پتہ چلتا ہے کیا ابراہیم آ رہے نے، انہاں دے نال انہاں دی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت سن، بہت حسین سن۔ یہ وقت دا ظالم بادشاہ بدکار ہے، اپنے فوجیاں نو کہندا ہے
کہ ابراہیم اور بیوی سارا نو میرے کول لیاؤ۔ حضرت ابراہیم اور حضرت سارا علیہ السلام نو گرفتار کر لیا جاندہ ہے، وقت دا جڑا بادشاہ ہے وہ دے کول پیش کیتا جاندہ ہے۔ یہ ظالم بادشاہ حضرت سارا علیہ السلام دی طرف بدکاری دے ارادے دے نال بڑھدا ہے۔ حضرت سارا علیہ السلام دعا کر دیا نے، اللہ میں او عورت جن نے پوری زندگی بدکاری کی تھی نہیں، اپنے خاوند دی امانت دے اندر خیانت کی تھی نہیں، 2 رکعت نفل پڑھ دیا نے تے اللہ کے دعا کر دیا نے، اللہ اس ظالم دے کولوں مینوں محفوظ کر لے، اس ظالم دے کولوں مینوں بچا لے۔ اے ظالم بادر ارادے دے نال بڑھدا ہے۔ حضرت سارا علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی تھی ہے، اس ظالم نو فالج ہو جاندہ ہے، زمین تے گر جاندہ ہے۔ حضرت سارا علیہ السلام کی دیا نے، اللہ اگر یہ فوت ہو گیا، مر گیا، یہ دے سپاہیاں نے مینوں قتل کر دینا ہے، یہ نہ کہنا ہے کہ اس عورت نے ساڈے سربراہ نو بادشاہ نو مارے ہے، اللہ انہوں صحیح کر دے۔ دوبارہ پھر برے ارادے دے نال آگے بڑھدا ہے۔ حضرت سارا علیہ السلام نے اللہ کے دعاواں کی تھیاں نے، التجاواں کی تھیاں نے، آگے برے ارادے دے نال بڑھدا ہے، پھر انہوں فالج ہو جاندہ ہے، زمین تے گر جاندہ ہے، حتیٰ کہ 3 دفعہ اس طرح آگے بڑھدا ہے، انہوں فالج ہو جاندہ ہے، زمین تے گر جاندہ ہے، آگے ہمت ہی نہیں پیندی ہوندی۔ حضرت سارا علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھیے، اللہ دے کولوں مدد دا سوال کیتا، اللہ میری مدد کر اس ظالم دے کولوں۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم اور انہاں دی بیوی سارا علیہ السلام نو بچا لیندے نے۔ اے جڑا وقت دا بادشاہ ہے، انہیں اپنی بیٹی حاجرہ حضرت سارا علیہ السلام دی خدمت واسطے پیش کر دیندا ہے، آندا ہے میری بیٹی ہے، یہ تہاڈی خدمت کرے گی، انہوں لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عورت نو حاجرہ نو ویسے نہیں رکھیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ دے نال نکاح کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ نماز 2 رکعت پڑھیے، نماز 2 رکعت پڑھن دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے ظالم بادشاہ دے کولوں عزت نو بھی محفوظ کر لیا اور بیوی بھی عطا کر دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ دی مدد طلب کرو، نماز پڑھ کے تے صبر کر کے۔ نبی پاک علیہ السلام دی ذات ہے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ سونیا نماز قائم کرو، نماز بے حیائی برے کاماں تو روک رہی ہے۔ جڑا بندہ نمازی ہے، دنیا دی زندگی بھی دی پرسکون گزر دیے، آخرت دی زندگی بھی پرسکون گزرے گی اور قبر دی زندگی بھی پرسکون گزرے گی۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جدوں مومن بندے نو، ایماندار بندے نو، نمازی بندے نو قبر دے اندر دفن کر دیتا جاندہ ہے، اللہ دے بھیجے ہوئے 2 فرشتے منکر اور نکیر یہ آ جاندے نے، اللہ دے حکم دے نال اس بندے نو بٹھا لے دینے تے سوال کر دینے من ربکا من نبیکا ما دینکا، دس تیرا رب کیڑا ہے، دنیا تے رہ کے کیڑے رب دی عبادت کردا رہے ہیں، دنیا تے رہ کے کیڑے رب دے سامنے جھکدا رہے ہیں، من نبیوں کا تے تیرا نبی کیڑا ہے، کیڑے نبی دی اتباع کردا رہے ہیں، ما دینوں کا تیرا دین کی ہے۔ اگر مومن بندہ ہے تے اے کہے گا ربی اللہ،
میرا رب اللہ ہے جڑا پوری کائنات دا رب ہے۔ ما دین کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ اے مومن بندہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اے فرشتے سوال کرن گے تے جڑا مومن بندہ ہے اس بندے نو اس طرح معلوم ہوئے گا کہ جی میں سورج غروب ہوندا جا رہا ہے، عصر دا وقت گزردا جا رہا ہے۔ اے کہے گا دعونی اصلی، دعونی اصلی، مینوں چھڑ دیو، میری عصر دی نماز قضا ہوندی جا رہی ہے۔ اے قبر دے اندر انہوں فکر ہوئے گا، اسی اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھیے اسی کنیاں کو نمازاں دے پابنداں، کیا اسی نماز عصر دے پابنداں؟ پچھلے جمعے دے اندر میں عرض کیتا ہے کہ جیڑا بندہ جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ تو عصر دی نماز چھوڑ دیندا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جیڑا بندہ عصر دی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیندا ہے سارے او دے اعمال ضائع ہو جاندے نے۔ میرے بھائیو مینوں اور تانوں اپنے گریبان دے اندر جا کے دیکھنا چاہیے کہ اسی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھتے، اس نماز دے پابند ہے یا نہیں پابند ہے۔ یہ بندہ مت سوچے کہ میں دیگر نیکیاں بہت زیادہ کرنا، اگر نمازی نہیں وہ بندہ جنت اندر نہیں جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے صحابہ، تواڈے وچوں کسے دے گھر دے سامنے او پانی دی نہر جاری ہووے، اس نہر دے اندر بندہ 5 مرتبہ نہائے غسل کرے، کیا اس بندے دے جسم تے کوئی میل رہے گی؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی جی جیڑا بندہ 5 مرتبہ نہاندا ہے غسل کردا ہے اس بندے دے جسم تے میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ فرماتے نے میرے امتی دی مثال اسی طرح ہی ہے، جڑا بندہ دن اور رات دے اندر 5 نمازاں دا اہتمام کردا ہے، 5 نمازاں پڑھدا ہے، جس طرح 5 دفعہ نہان دی وجہ نال میل کچیل نہیں رہے گی، جڑا میرا امتی 5 نمازاں وقت ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس بندے نوں گناہاں تو دھو دین گے، گناہ او دے جڑے نے اللہ رب العالمین انہاں تے معافی دا قلم پھیر دین گے جڑا بندہ نمازاں دا اہتمام کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر دے اندر نے، سردی دا موسم ہے، موسم خزاں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح درخت دے نیچے بیٹھے نے، صحابہ بھی کول موجود نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت دی ٹہنی نو پکڑ دے نے تے اس طرح ہلاندے نے، درخت دی ٹہنی دے پتے گرنے شروع ہو جاندے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابہ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ کہندے نے ہاں اللہ دے نبی جی اسی دیکھ رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے جس طرح اے درخت دی ٹہنیاں دے پتے گر رہے نے، اسی طرح جڑا میرا امتی دن اور رات دے اندر 5 نمازاں پڑھے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دے بھی اس طرح گناہاں نوں چاڑ دین گے جس طرح درخت دی ٹہنی دے پتے جھڑ رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مومن بندہ، نمازی بندہ اگر کسی کبیرہ گناہ دی وجہ دے نال جہنم دے اندر چلا بھی گیا، نمازاں پڑھدا رہا، 5 وقت دا نمازی ہے، اگر کسی کبیرہ گناہ دی وجہ تو جہنم اندر چلا بھی گیا، اے جڑے وضو والے اعضاء نے، وضو والے حصے نے، جتے جتے وضو دا پانی لگدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں جسم دے حصیاں نوں جہنم دی اگ کدی بھی نہیں ساڑے گی۔ آخر کار گناہ دی سزا بھگت کے نمازی بندہ آخر کار اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ دنیا دی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، آخرت دی زندگی بہت طویل زندگی ہے، یہ ختم ہو جان والی زندگی ہے۔
اے دنیا دے اٹھتے جنازے تانوں اور مینوں سبق دے رہے نے کہ اج تو اپنے بھائی دے جنازے نو کندھا دے رہے ہیں، ایک وقت آنا ہے تیرے جنازے نو بھی کندھا دتا جانا ہے۔ سانوں انہاں اٹھدیاں میتاں نو سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن ساڈے اندر تبدیلی کوئی نہیں آتی۔ اج جمعہ پڑھیا 8 دن 7 دن پھر جمعہ ہی پڑھنا ہے، اج ایک نماز پڑھی ہے چاہیے دوسری نماز کے اندر بھی بندہ آئے، تیسری نماز بھی پڑھے، چوتھی نماز بھی پڑھے، کوئی رات دا نمازی ہے، کوئی صبح دا نمازی ہے، کوئی ایک نماز پڑھتا باقی دی چھٹی، کوئی 8 دن جمعہ پڑھتا ہے۔ جمعہ پڑھن دا کوئی مقصد ہے، تقریراں کران دا کوئی مقصد ہوتا ہے، جلسے رکھن دا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ساڈے اندر تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر جلسے وغیرہ نماز جمعہ پڑھنا یہ کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ نمازی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر صبح دے وقت اسی جدو نماز پڑھنے ہیں، میں اور بٹ صاحب نماز پڑھنے ہیں، بعد دے اندر 1-2 نمازی اور ہوندے نے، اے ساڈی صورتحال ہے۔ ساڈا جمعہ پڑھن پڑھان دا کی فائدہ اگر اسی نمازی نہیں بننا۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو 5 وقت نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔